الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس دی جس آیت کی تلاوت کی تھی اللہ اس آیت کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون دی توفیق عطا فرما، سمجھن اور سمجھاون دے بعد اللہ فریقین نو بھی اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما۔ شریعت اسلامیہ دے احکامات دو قسم دے نے، کچھ کم یو جے نے جڑے کرنے اور کچھ کم یو جے نے جن تو اپنے آپ کو بچاونا ہے۔ کچھ کم یہ جائن جنہ دے نال اللہ راضی بھی ہوندا ہے تے اللہ انہاں کماں نوں پسند بھی فرماندا ہے۔ تا اگر اللہ دی رضا لے اور اللہ دی پسند لے انسان کم کرے سی تا ادنا اطاعت اور فرما برداری ہے، اور اسی طرح اگر اللہ دی ناپسند اور ناراضگی والے کم تو اپنے آپ کو بچے سی تو ادنا تقوی ہے۔ آج دے درس دے اندر اسے تقوی دے متعلق کچھ عرض کرنا ہے کہ انسان نے جلے تقوی اختیار کرنا بھی تو اس نو رب العالمین نے انعامات کیڑے دیونے نے اور کیڑیاں نعمتاں انسان واسطے رب العالمین نے آخرت دے اندر تیار کر رکھیاں نے، کیونکہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے نے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دا خلاصہ ایک لفظ دے اندر بیان کی تونے تو وہ لفظ تقوی، کیونکہ پورے دین دا خلاصہ ہی تقوی ہے اور اعمال دی جان اور روح بھی ہی تقوی ہے۔ اس وجہ قرآن مقدس دے شروع دے اندر رب العالمین نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن بھی متقی لوگوں واسطے ہدایت ہے۔ اسی طرح اگر عبادات کا تذکرہ آیا ہے تاوی انہوں دا مقصد تقوی بیان کیتا گیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اسی طرح اگر
احکامات اور اعمال دا ذکر آیا ہے قرآن مقدس کے اندر، تو انہاں دا مقصد بھی تقوی بیان کیتا گیا۔ حج دا تذکرہ کیتا ہے تو اللہ فرماندا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جڑے شاعر اللہ نے، جڑے حج دے رکن نے اور مقامات نے، انہاں دی وہ بندہ ہی تعظیم کر سکتا ہے جس دے دل دے اندر تقوی موجود ہے۔ اسی طرح قربانی دا جڑے تذکرہ رب العالمین نے کیتا وے، تو اتھے بھی اسی چیز نو اللہ نے مد نظر رکھا وے، اور اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، نہ انسان دا گوشت میرے تک پہنچ دے، نہ کوئی چیز پہنچ دیوے، اگر میں رب العالمین تک کوئی چیز پہنچ دیوے تو وہ دلاں دا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان دے لباس دا ذکر کیتا گیا ہے تو اللہ فرماندا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، بڑے بڑے خوبصورت لباس پاون والے ہو، اچھی قسم دے ڈریس پاون والے ہو، اور اپنے آپ کو سوٹاں دے وچ سما کے تے لوگوں کو تعریف کراون والے ہو، میں رب تھانوں دسنا وا کہ حقیقت دے اندر بہترین لباس میں رب دے ہاں اگر کوئی لباس ہے تے تقوی دا لباس ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ بہترین لباس تقوی دا لباس ہے۔ اور اسی طرح جلے ذات راہ دا ذکر آیا ہے کہ حجاج کرام جڑا ذات راہ توشہ لے کے جاندے نے، اللہ اتنے فرماتا ہے وَتَزَبَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اپنے نال ذات راہ خرچہ رکھیا کرو، اور بہترین انسان دا اگر خرچہ ہے تو تقوی ہے۔ اسی طرح روزیاں دا ذکر آیا ہے، رب العالمین نے روزیاں دا مقصد بھی وہ تقوی بیان کیتا ہے، اور اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو میں تھوڑے اتے بھی روزے فرض کیتے نے تے جڑے پہلے تھواتوں اون تا گزریے نے انہاں اتے بھی روزے فرض کیتے نے، انہاں فرض کرن دا مقصد اے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تو سب متقی بنو۔ عرض کرن دا مقصد اے کہ دین دے جتنے احکامات ہیں، عبادات ہیں، افعال ہیں، اعمال ہیں، اگر رب العالمین نے انہاں دا خلاصہ اور مقصد بیان کیتا ہے تو تقوی بیان کیتا۔ اور اسی طرح ایمان تو بعد اگر کسی چیز کو اللہ نے بیان کیتا ہے تو وہ بھی تقوی بیان ہو جائے، اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ دا تقوی اختیار کرو حق تقاتہ، اور آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تقوی بھی اس طرح اختیار کرو جی بھی تقوی اختیار کرنا دا حق ہے، اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تھوڑے بچوں کہیں ہکتے ہوئی گئے جی حالت اندر موت نہ آوے، بلکہ وہ موت بھی آوے تو اس نے اسلام اور مسلمانی تے موت آوے، یعنی کہ وہ دا خاتمہ ایمان تے ہوئے۔ اسانو دنیا دے اندر مال تے دولت دی بڑی فکر ہے، مال تے دولت دی بڑی چنتا ہے، کوٹھی دی چنتا ہے، مکان دی چنتا ہے، لیکن بہت گھٹ بندے نو چنتا ہے کہ وہ اے ذہن دے اندر رکھے دے ان کے یار سدا خاتمہ اچھا ہو جائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، دنیا دے اندر انسان دی رکھی سکھی نلی گزر دی پوندی گزر جا رہی ہے، اگر انسان دا خاتمہ ایمان تے ہو گئے تے سب تو بڑی رب العالمین طرف اس نو نعمت ملی۔ تو فرمایا ایمان تو بعد تقوی نو ذکر کیتا گیا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، جی تقوی اختیار کرنا دا حق ہے۔ اور اسی طرح رب العالمین نے عزت دا معیار بھی بنایا تے تقوی بنایا، اصل ذات تے برادری نو بنایا ہوا ہے نا، کوئی آدھے میں فلانی خیری دا تے کوئی آدھے میں فلانے قبیلے نال تعلق رکھدا تے کوئی آدھے فلانے میں کنبے نال تعلق رکھدا، لیکن رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو میں تانوں ایک مرد اور ایک عورت تو پیدا کیتا وے، وقبائل لتعارفوا،
اور جڑے میں قبیلے بنائے نے یا شوق بنائے نے برادریاں بنائے نے یہ جتنی چیزیں بھی بنائی نے یہ صرف میں تعارف واسطے بنائے کہ فلاں فلاں قبیلے نال تعلق رکھتا ہے فلاں فلاں قبیلے نال تعلق رکھتا ہے، ورنہ میرے ہاں عزت کا معیار نہیں ہے کہ کوئی خان قبیلے دا وے یا کوئی نواب قبیلے دا وے یا کوئی بگٹی قبیلے دا وے یا کوئی چودھری ہے یا کوئی ملک ہے۔ میرے ہاں اگر عزت کا معیار ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے ہاں سب تو زیادہ عزت والا ہوے جڑا سب تو بڑا متقی تے پرہیزگار ہو۔ تو ہر جگہ تے تقوی کا ذکر کیتا ہے، تقوی 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 تقوی، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع تے آپ نے فرمایا لوگو کسے عربی نو کسے عجمی تے کسے عجمی نو کسے عربی تے کسے کالے نو کسے گورے تے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اگر فضیلت ہے تو دین اور تقوی دی وجہ نال فضیلت ہے۔ جے اندر دین اور تقوی زیادہ ہو سی وہ کالا ہے تے چٹے دے ہوتے فوقیت رکھ دے، اگر وہ عجمی ہے تو عربی تے فوقیت رکھ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات کا خلاصہ بھی اور قرآن مقدس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان تقوی دی طرف بلایا گیا کہ تقوی اختیار کر تقوی اختیار کر۔ ہن سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب اتنی آیات جو پڑھی نہیں تقوی تقوی تقوی، آخر اس تقوی کا معنی کیا ہے؟ یہ تقوی ہے کیا چیز؟ اس کا معنی بھی صحابہ نے ایک دوسرے تو پوچھے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، اے ابی بن کعب اللہ نے تم کو قرآن دا علم عطا فرمایا، قرآن فہمی عطا فرمائیے۔ یہ ابی بن کعب ہوئے کہ جس نے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، فرمایا ابی قرآن مقدس دی وہ سب تو بڑی عظیم آیت دس جڑی قرآن دے اندر موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اور اللہ دا رسول بہتر جان دے، اللہ اور اللہ دا رسول بہتر جان دے، لیکن جنہیں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر میرے کو پوچھنا چاہتے ہو کہ قرآن میں سب تو بڑی اعظم آیت کیڑی ہے تو میرے نزدیک آیت الکرسی ہے۔ میرے نزدیک کیا ہے؟ آیت الکرسی اعظم آیت ہے، عظمت والی آیت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کے سینے تے ہاتھ مارے اور ہاتھ مار کے فرمایا ابی بن کعب اللہ تینوں تیرا علم مبارک، بالکل تیرا صحیح جواب ہے۔ یہ ابی بن کعب سب تو بڑا قرآن دا قاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی بن کعب منو اج قرآن سنا، منو کے سنا؟ قرآن سنا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ قرآن تھوڑی ذات نے نازل کیا تم کس طرح سناوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی بن کعب میں نہیں چاہتا، میرا رب آسمان تو چاہتا ہے کہ ابی بن کعب نو آکو میں قرآن سنا۔ اس طرح بڑا عالم ابی بن کعب، اس کو پوچھا جا رہا ہے تقوی کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تقوی کیا ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کا جواب دینے پہلے سوال کیا، فرمایا حضرت کسی ایسی جگہ تو گزرے ہو جن آس پاس جھاڑیوں میں کنڈے دار تے خاردار جھاڑیوں ہیں، انہوں نے تھوڑا گزر ہوئے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کئی دفعہ گزرے ہوا یا امیر المومنین کس طرح گزرے ہو؟ فرمایا میں جلئیو جائے جگہ تو گزر دی کوشش کرتا ہوں کہ آس پاس کنڈارے ہوئے کنڈیاں جھاڑیوں ہوئے تو سب تو پہلے میں اپنا دامن سمیٹ گندا، اپنے کپڑے کے گننا وا انہاں کو کرے نہ کہ کو نہ کرے کنج گھنیا وجود میں بھی سمیٹ گدا، کپڑے بھی کنج گدے تاکہ کوئی کنڈا میرے وجود میں بھی نقصان نہ پہنچاوے تو میرے کپڑے میں نقصان نہ پہنچاوے۔ میں بالکل سمیٹ کے اور دب کے اس راستے تو گزر دوا تاکہ کنڈے تو بھی بچ بنیا تے صاف گزر بنیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا امیر المومنین اس سے احتیاط اور پرہیز اور بچن دا نا تا تقوی ہے کہ دنیا دے اندر شیطان نے ہر پاسوں گناہ ودے کنڈے بچھا رکھے، ہر پاسوں گناہ ہی گناہ نے، کوئی شرک والا کنڈا ہے، کوئی بدعت والا کنڈا ہے، کوئی زنا والا کنڈا ہے، کوئی حرام خوری کے حرام کاری والا کنڈا ہے، ہر طرف گناہ ودے کنڈے اس نے بچھا رکھے نے، اور جیڑا انہاں گناہاں دے کنڈیاں دے وچوں اپنا دامن سمیٹ کے بچ کے نکل گیا وے سب تو بڑا متقی تے پرہیزگار ہوئے۔ تو تقوی دا معنی سمجھ آ گیا، پرہیز کس تو پرہیز کرنا وے؟ گناہ کس تو پرہیز کرنا وے؟ الذین ناراضگی علیہ کم تو پرہیز کرنا وے۔
جلے انسان اللہ دی ناراضگی لے کمتو پرہیز کرے سی اس واسطے میرے رب نے قرآن مقدس کے اندر انعامات کا ذکر بھی کیتا وے خلاصہ وقت نکلنا وے انسان کو انعام کہنا ملنا وے اگر اس موقع مل گیا ہے کہ میرے کو حرام دا لاکھ روپیہ آ ہے اور کوئی آنکھ ویکھنا لگی سی سی ٹی وی کیمرے بھی کیا ہو گئے آج کل تے دفتر جو لوگ آ جاوے جی اتھے نہیں منو باہر جا کے دے اتھے نہیں منو باہر جا کے دے میں تاکہ کیمرے تو میں کے ونجا میں ادا اللہ دی قسم ہے اگر سی سی ٹی وی کیمرے تو بچ گیا وے تو رب دے کیمرے تو بچ سکدا رب دے کیمرے تو کی نہیں بچی تو مال تے دولت غلط طریقے نہ لاون لگی وے اور اللہ دی ناراضگی والے راستے نہ لاون لگی وے برائی دا موقع ملنے لگا وے کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن وہ دل دے اندر اللہ دا تقوی موجود ہے اللہ دا ڈر موجود ہے اللہ دی رضا واسطے اس ناپسند کام نو چھوڑ دیتا ناراضگی والے کام نو چھوڑ دیتا اللہ نے اودے واسطے انعامات دا ذکر کی توے اور اللہ فرماندا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جیڑا بندہ میری ناراضگی والے کم تو رک گیا وے میری رضا واسطے حرام خوری اور حرام کاری چھوڑ دیتی میرے ڈر دی وجہ چھوڑ دیتی کہ میرا مالک ویکھ رہے وے او تے ہر جا تے حاضر تے ناظر ہر جا تے ویکھدا وے میرا رب کی آکسی میرا بندہ میرے سامنے گناہ پیا کردا وے مینوں حاضر تے ناظر سمجھ کے گناہ نو چھوڑ دیتا ناراضگی والے کم نو چھوڑ دیتا بدکاری نو چھوڑ دیتا غیبت تے گلے نو چھوڑ دیتا یجعل لہ مخرجا اللہ فرماتا ہے اگر کسی ایسی جاتے پھنسائی کھلو تو اسی کہ اسباب بھی کونوں سے نکلن دے لیکن گناہ تو ملن کی کوشش وہ کرے سی میں رب بغیر اسباب دے راستے خود بخود پیدا فرما دے سی اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا گناہ دی دعوت دے رہی کہ نہیں دے رہی قرآن نے اس واقعہ پورا نقل کی دوے خلاصہ طور تے عرض کرنے لگا کہ سارے دروازے مقفل کر دیتے ہیں اور باقاعدہ طور تے جلے جندرے مارن تے جندرے مارن تو بعد جندرے نو ہلیں بھی ودی انہیں کھول نہ بنے مین گیٹ بھی بند کر دیتا سارے دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کے سامنے بڑھ سور کے آئیے اور یوسف علیہ السلام نے گناہ دی دعوت دے ملے اور پہلے اشارے کنایہ نال دعوت دیتی پہلے بڑھ سور کے آئیے اور وجود نو سنبھال کے لے کے آئیے لیکن یوسف تا اللہ دا نبی جو ہے ولما بلغ شدہ آتیناہ حکما وعلما اللہ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام بھرپور جوانی میں پہنچ گئے نے اور 40 سال بعد نے 31 سال لکھے نے مختلف روایات اور مختلف مفسرین دے قول نے کہ یوسف علیہ السلام اللہ نے بھرپور جوانی تک پہنچایا وے اور جوانی تو بعد اللہ نے علم نبوت بھی عطا نبوت شریعت علم بھی عطا فرمایا وے بس اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن تے جمال بھی عطا یہ بڑا مشکل کام ہے کہ انسان جوان ہوئے تے جوانی تو بعد گناہ تو کیا بنے یہ بات حسین ہوئے یوسف جیسا حسین ہوئے گناہ تو بچنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جنہیں انسان ارادہ کر گزرتا ہے کہ میرا اب دینا فرمانی والا کام ہو نہیں کرنا اگرچہ اسباب دے مخالف ہوندے نے سارے اسباب دے خلاف ہوندے نے کوئی نکلن دا راہ نہیں ہوندا لیکن اللہ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام گناہ دی دعوت دے رہی ہے طلاق آ یوسف میرے والے اور میری خواہش کو پورا کر یوسف علیہ السلام نے جلے ڈٹھا ہوئے کہ عورت تا میرے دامن ہاتھ پاون لگیے اور میری عصمت دی چادر نو داغدار کرنے لگیے اتھے پیغمبر نے پیغمبری رنگ دے اندر رب دی توحید دا اعلان کرتے ہو فرمایا اور عقیدہ اپنا لوگوں نے سہلو فرمایا لوگوں اگر مشکلات آونن دکھ اور تکلیف آونن اگر انسان دی عزت ونجن لگ ونجے اس نے کہا ہور پھکاون دی لوڑ کوئی نہیں اس نو پھکاریا ونجے جڑا مسبب الاسباب کون ہے مسبب الاسباب یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ اے زلیخا میں اس کام تو اللہ دی پناہ منگدا وا میں اللہ دی حفاظت وچ آنا وا میں یہ کام کبھی نہیں کرنا کیونکہ یہ ظالمہ دا کام ہے تے ظالم کبھی فلا پا سکدے نہیں ہے یوسف علیہ السلام نو عورت گناہ دی دعوت نہیں کھلوتی ہے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا عورت پورا زور لا کے یوسف علیہ السلام نو گناہ مبتلا کرنا چاہتی ہے وَهَمَّ بِهَا
اور یوسف علیہ السلام نے پورا زور لا کے اپنے آپ کو گناہ تو بچاون دی کوشش کی تھی. کس تو بچاون دی کوشش کی تھی وے؟ اللہ دی ناراضگی تو بچن دی لے کوشش کی تھی وے. وہ عورت گناہ کراونا چاہتی وے، یوسف گناہ تو بچنا چاہتا وے، لیکن نکلن دے اسباب سارے دروازے کیا نے؟ سارے دروازے بند نے، سارے دروازے مقفل نے، نکلن دا کوئی ذریعہ بھی کوئی نہیں. لیکن یوسف علیہ السلام اپنے دامن نو گناہ تو بچاونا چاہتے ہیں. وہ عورت گناہ دے نال داغدار کرنا چاہتی وے. اللہ فرماتا ہے کہ یوسف نے سانو پھکاریا اور گناہ والی جات کھلونا بھی چاہتا. یاد رکھو شریعت دا مسئلہ ہے کہ جتے رب دی ناراضگی والا کام تھیندا پیا ہوے اتنے انسان نو کھلومن دی بھی اجازت. یوسف علیہ السلام جے ڈٹھا کہ عورت رب دی ناراضگی والی راہ اختیار کرنی پئی ہے، یوسف علیہ السلام نے اتنے کھلومن بھی گوارا اپنی طاقت دے مطابق. اساں آدھے نے جی اساں مت کے کراں، اساں کے کراں جی، کم از کم سانو اس جگہ دے اتنے باونا تا نہیں چاہیے. اپنی طاقت کے مطابق انسان نو گناہ دا بائیکاٹ کرنا چاہیے وے. یوسف علیہ السلام نو پتہ وے میاں سارے دروازے بند نے، مقفل کیتے ہوئے نے، تالے لگے ہوئے نے، چابیاں بھی میرے کول کوئی نہیں. لیکن پیغمبر نے گناہ دی جات کھلونا بھی پسند نہیں کیتا. پیغمبر دروازے اندر جلے دوڑے ہوئے. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تو میری ناراضگی تو بچن واسطے، گناہ تو بچن واسطے دوڑ رہے ہیں. دروازے کی طرف دوڑنا تیرا کام ہے، دروازے کے تالے توڑ دینا میں رب العالمین کا کام ہے. کہنا کام ہے تالے ٹوٹن کے نہیں ٹوٹے. کیوں ٹوٹے؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ رب کی ناراضگی تو کیا کیتا ہے؟ بچایا ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. پرہیز کا نام کیا ہے؟ گناہ تو کیا کرنا ہے؟ پرہیز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے. جنہیں انسان گناہ تو اجتناب کرے سی، پرہیز کرے سی، اگرچہ اسباب نہ ہو سن، اگرچہ بالکل ہر چیز بند ہونی وے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. میں رب مقفل دروازے توڑ دینا وا. اور یوسف علیہ السلام دی عزت عظمت دی خود حفاظت کرن لگ گئے نوا. اور دوسرے نمبر تے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور روزیاں بھی اتھو دینا وا جتو انسان دا گمان. تاریخ کے اندر ایک واقعہ لکھا گیلان قبیلے دا، گیلان شہر دا ایک نوجوان آئی اور اس نے روزہ رکھیا. میں گل سناونا چاہنا کہ انسان جی نے اللہ دی ناراضگی والا کام چھوڑے سی تو اگر اسباب کوئی بھی نہ ہو سی تو اللہ خود بخود اسباب پیدا فرما دے سی. دوسرے نمبر تے انسان اگر حرام خوری اور حرام کاری چھوڑے سی تو اللہ دا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو رزق بھی اتھو دے سی جتھو دا گمان بھی چھپڑ پھاڑ کے انشاءاللہ میرا رب رزق دے ہونا وے. انسان تھوڑا جا قدم تا اٹھا دے، انسان تھوڑا جا اپنے آپ کو اوکھا تا کرے، میرا رب نوازشات کی بارش بسا دے سی. گیلان شہر دا وہ نوجوان ہے، اس نے روزہ رکھیا اور روزہ رکھیا خودداری بھی بڑی آئی. اس کو جیب پیسہ بھی کوئی نہ آئی اور کسی کو سوال بھی نہیں کر سکتا. خیر نہر دے کنارے بیٹھے ہوئے ہوئے ایک روزے دا ٹائم ہو گیا، سیب لڑتا ہوا آیا اور سیب جلے آیا نا اس نے سیب نو اٹھایا اور سیب دے نال افطاری کی تھی. اس پانی پیتا اور پانی پی کے افطاری مکمل کی تھی. جلے افطاری کر رہا پچھے خیال آیا اور میاں میں تا اس سیب دا مالک، میں تا اس سیب دا مالک ہی نا، میں تا مشکوک غذا کھا بیٹھا وا، میرے تقوی تے روزے دا کیا برسی. دوسرے دن یہ ذہن دے اندر خیال آیا اور اس نہر دے کنارے پچھا تو اس نے سفر شروع کر دیتا وے. حتیٰ کہ کئی میل سفر کرینیا وہ نہر دے کنارے پہنچا وے اور اس رٹھا وے کہ نال ایک باغ سیب دا اور اس سیب دے درخت نا انہاں دیاں ٹہنیاں نہر میں جھکی ہوئی نے. اس آقا ہے اس باغ جدے سیب لڑدا ہوا آیا وے اور میں کھادا وے. خیر مالک کو پہنچے وے، دروازہ جا کے کھٹکھٹایا. اس نے دروازہ کھولا، اس نے کہا میاں میں تیرے باغ دا سیب بغیر اجازت دے اساں کے کرے؟ اساں ٹرالی تو گنے جڑے چھکینے ہاں اجازت نال چھکینے ہاں، لوگوں دیاں گھاڑا پٹ گنے ہاں. یاد رکھو مسلمانوں سانو چھوٹی چھوٹی چیزاں تے غور کرنا چاہیے وے. اسے چیز دا نام تقوی وے کہ شریعت دے اندر وہ چیز جڑی شک ڈالن والی ہوے اس نو بھی اس تو بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے وے؟ بچنا چاہیے وے. اساں کیا کر دے اساں دے جی خیر جو اتنے جو ہیں
اصا دو چار چھکے تے کیا ہو گیا وے اجازت تو بغیر کوئی چیز بھی کسی بھائی دی بھی استعمال نہیں کر سکتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی توے اجازت منگی بھی اس تو بعد چیز انہوں استعمال کی توے. سارے مسلمانوں کا حال ہے اصا مواحد بھی بننے ہاں تے لوگوں دے حق بھی کھانے, مواحد بھی بننے ہاں تے لوگوں دے حقوق تے ڈاکہ ڈالن کی کوشش کرنے ہاں. سیب ایک سیب کھا کے اس تو بعد سیب بشکاون واسطے کتنا اوزاری کر رہے ہوئے. خیر اس مالک کو پہنچے اس نے کہا میاں میں تیرا سیب کھا گیا نا, مہربانی کرے اس باغ دا سیب منو معاف کر. اس نے کہا میں اس باغ دا مالک نہیں, میں تا مالی ہوں, میں تا ملازم ہوں. اور یاد رکھ 40 سال ہو گئے میں ملازمت کرے لے ہویا, لیکن آج تک میں مالک دی اجازت تو بغیر بھی کدی سیب کھادا, کدی مالک دی اجازت تو بغیر سیب نہیں کھادا. یہ دو مالک نے ایک فلانے جگہ تے راندے نے. خیر اس نے کئی میلہ دا سفر کیتا اس نوجوان نے, اور مالک ایک مالک کو پہنچے. دو بھائیاں دو باغ دے بھنوال ہن. اس کو پہنچے اس کا میاں میں تیرے باغ دا سیب کھا بیٹھا ہوں, مہربانی کر میں سیب معاف. اس کا گل انیا کو ایک میں اس باغ دا اکیلا مالک نہیں, میرا بھرا بھی بھنوال ہے, میں ادھا سیب تینوں معاف کرے سا, ادھا تینوں میرے بھرا کو معاف کرا. اس کا ٹھیک ہے. کئی میل دا سفر کرے نے دوسرے بھائی تک پہنچا. جلے دوسرے بھائی نے جا کے ساری کارگزاری سنائی اس نے, اس کا یار کوئی بڑا پرہیزگار نوجوان ہے جڑا ادھے سیب واسطے اتنے میلہ دا کیا کرتا ہوتا ہے سفر کر دیا. اتنے تو لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کھا کے لوگ ڈکار بھی نہیں لینا. اور کیا دن منطق پکائی ہوئی جی بادشاہ لیتا ہر کہیں اپنی قبر ہے, ہر کہیں اپنی قبر ہی بننا ہے جی. بادشاہ فلانا نہیں کھا دی بدا فلانا کھا گیا تو میں نہیں کھا گیا تو کیا ہو گیا وے. ادھے سیب پچھو دوسرے بھائی کو پہنچا وے اور ساری کارگزاری سنائے سنا. اس کا بڑا کوئی متقی پرہیزگار آدمی ہے, ادھے پرہیزگار میں چک کیتا بنے اور ادھر ڈٹھا بنے کہ تقوی کس معیار دا وے. اس نے کہا میاں یہ سیب اتنی نہیں بخش کی ہے, اس واسطے تو بہت سارا جتن کرنا پہنچ. اس کا 10 میں مقدس سیب بخش میں ہر شرط منن واسطے تیار. اس کا 2 شرط نے. ایک شرط دے وے کہ پورا سال میری نوکری دے سے, میری بکریاں چرے سے, اور جلے پہلی شرط پوری ہو سی تا دوسری شرط تینوں جا کے دے سا. اس نے کہا خیر 1 سال نوکری کر گن سا, ادھا سیب تا میرا معاف ہو, ادھا سیب تا معاف چیندہ وے دنیا دے اندر معاف کرا کے جا رہے ہاں. سال گزرے ہوئے, سال گزرن تو بعد مالک اللہ اس کا میاں سال ہو گئے ہوئے, دوسری شرط داس. اس کا دوسری شرط دے وے کہ میری ایک بیٹی وے اور میں تنال دی شادی کرنا چاہتا, لیکن میری بیٹی کس حال ہے اکھا دے رکنی ہے. اس سوائے اس گل ذرا غور نہ سن لگے کہ میری دین تنی میں تنی شادی کرنی میں میری بیٹی اکھا دے رو کیا ہے انی ہے, کن دے رو کیا ہے ڈوری ہے, اور زبان دے رو کیا ہے گنگی ہے, اور پیرن دے رو کیا ہے لولی دے لنگڑی ہے. نہ آنکھ سلامت اس, نہ کن سلامت اس, نہ پیر سلامت اس, نہ منہ زبان سلامت اس. یہ جی بیٹی نہ میں تیری شادی کرنا چاہتا وا. اس کا جنگی دلہن ہے, نہ جدی آنکھیں, نہ کوئی کان, نہ کوئی ہاتھ, نہ کوئی زبان ہے, پتہ نہیں میرا کیا مرسی. اس کا خیر ہے چلو ادھا سیب تا معاف تھیندا, یہ بھی شرط منظور کر کے دیو. خیر نکاح ہو گیا. پہلی رات اپنی بیوی دے حجرے جلے داخل تھیا نا تے جا کے ڈٹھو تے چندن بھی زیادہ خوبصورت لڑکی آئی, انتہا درجے دی چمک دھمک رہی آئی. میاں صوفی صاحب اور ایک چونتے وکھرے بہ گئے. اس کا پتہ نہیں کوئی ہور عورت ہے, خیر مارا عورت ہے, اگر میں اس کو ہاتھ لاواں یا میں ادھر دیکھا تو میری ساری زندگی دا کنے تقوی ضائع نہ تھی بنے. ساری رات ایک نکر تے بیٹھا رہ گئے. صبح جنے دروازہ کھولیا, مالک نے پوچھا سنا تیری بیوی کس طرح آئی. اس کا مالک صاحب جڑی شرطاں طے دسیاں کہ انی بھی ہے تے لولی لنگڑی بھی ہے تے زبان دے بھی کچھ نہیں بول سکتی, وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اور وہ تو کوئی ہور لڑکی ہے. مالک آکھا وہ بھلے مار ستنو اجی بھی سمجھ نہیں آئی. میں اپنی دھی دے وصف بیان کیتے نے, میں اس وجہ انی اندھی آکھا وے کہ ساری زندگی اس نے کس غیر مردوں ویکھیا. اللہ اکبر. اور میں گنگی اس وجہ آکھا وے کہ آج تک کس غیر محرم نے اس نے گفتگو نہیں کی تھی. میں لولی تے لنگڑی اس وجہ آکھا وے کہ آج تک اس نے گھر دی دہلیز تو باہر قدم نہیں رکھیا.
اور اندھی اس وجہ نال آکھوے کہ آج تک کسی غیر مارم ڈٹھا کسی دی آواز بھی نے سنی، یہ ساری صفت اور کوئٹی او دے اندر موجود نے. اس بیٹی نال میں تیرا نکاح بھی کر چھوڑاوے اور اس ادھے سیب نو تو بشکاون آیا ہے او باغ بھی میں تیرے حوالے کر چھوڑاوے کہ 100 دینار اینا اپنے مکان بنا تے اپنی بیوی نو لے کے اوتے زندگی بسر. عرض کرنے دا مقصد ہے کہ انسان جلے اللہ دی ناراضگی نے کمت تو بچے دے تو اللہ اس کو رزق بھی اتھو دے دے جدے دا گمان وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس جوان دے گمان چی کوئی نہیں کہ میں اتنی حسین و جمیل عورت مل ویسی وقت میں باغ ہیوا کر دیتا ویسی، اور دوسرے نمبر تے میں 100 دینار مل ویسے کہ میں مکان ہی بنے دا وجراما. علماء نے لکھا ہوئے کہ عورت دا نا جڑا ام الخیر کی آئی ام الخیر انہا مرد تے عورت جڑے جوڑی ملی وے انہا جو ایک بچہ پیدا ہے جدا نا شیخ عبدالقادر. اللہ اکبر. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہا میاں اور بیوی دی اولادن، انہا مرد اور عورت دی اولادن. یاد رکھو جنہی والدین اگر نیک ہوئے اللہ اولادی انہوں نے دنیا کو تقوی دے پہاڑ پیدا کرتے. عرض کرنا دا مقصد ہے کہ انسان نو ہر جگہ دے ہوتے تقوی اختیار کرنا چاہیے، گناہ تو اجتناب کرنا چاہیے. انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر میں اسے تقوی نو بیان کرنا بھی، اور رمضان المبارک کی جو کہ قریب آ رہے ہیں سارے ساتھی روزی بھی رکھ دینے، لیکن بعد یہ جو کام کر دینے جنہاں دی وجہ نال انسان دے روزے دا سارا ثواب کیا ہوئے ضائع ہوئے دے. انہوں نے ان چیزاں دی نشاندہی کرنی وے تاکہ انہوں تو پرہیز کر رہے ہیں سچے متقی بڑھ کے جڑا روزے دا ثواب ہے وہ انسان حاصل کر سکے. اللہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. خاص طور سے بیماروں واسطے دعا کرو. حکیم صاحب کے والد سے بیمار نہائی سے اللہ انہوں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرماوے. شاکر صاحب بیمار نے اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرماوے. جتنے بیمار موجود ہیں جو گھروں دے اندر یا ہسپتالوں دے اندر اللہ تمام بیماروں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرماوے. اللہ عافیت المعاملے فرماوے. جتنے احباب موجود نے بے روزگاروں اللہ حلال دی روزیاں عطا فرماوے. اللہ سچا متقی بنا دے، اللہ سچا تقوی والا بنا دے. اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرماوے. دینی مدارس علماء مسلمان دی اللہ حفاظت فرماوے. اللہ اسلام تے زندہ رکھے، ایمان تے موت دے مرد وقت کلمہ نصیب فرماوے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اقبال وبإعان وبإنعام على محمد وبحجة وبلجة وبنظمة وبمحنة على محمد وبرفعة وببركة وبعظمة وبنسبة على محمد